بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے چند جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ ان کی زندگی کے چند واقعات، ایمان لانے کے واقعات اور بہت سی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر وقت، ہر لمحہ اتنا روشن ہے کہ انسان اگر ساری زندگی اس کو بیان کرتا رہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ عالم اسلام پر ہی نہیں بلکہ اس دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت احسانات ہیں کہ ہم گننا شروع کریں تو بزرگوں زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد سے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کا جو سفر ہے بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر اللہ جل جلالہ نبی کسی کو بنانا چاہتا تو تمام خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ نبی بننے کے قابل ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگیاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے خالی ہیں۔ ان کی تعلیمات سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ہم خود ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کہ آج ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو وقت ہے، دین کے اعتبار سے وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو دین کی اہمیت گھر کے اندر بیٹھ کر سمجھا سکیں۔ بچپن سے ہی ہم نے ان کو غلط راہ پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ڈال دیا۔ اس کے نتائج اگر ہم نے نہ دیکھے تو ہماری آنے والی نسلیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کے نتائج ضرور دیکھیں گے۔ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جائے ہوئے رخصت ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے، لوگ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دین سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تو بساط ہی کیا ہے؟ ہم سوچیں، آج میں تعلیم کی بات کرتا ہوں، ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ تجربہ دیکھتا ہوں۔ آج مسلمان کو 10 گھنٹے 8 گھنٹے اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے وقت ہے، جو نہ موت کے وقت کام آنے والی ہے، نہ قبر میں کام آنے والی ہے، نہ پل صراط میں کام آنے والی ہے، نہ روز محشر میں اس کا ساتھ دینے والی ہے۔ لیکن اس مکتب کے اندر جو 2-2.5 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں یہ تو پائیں گے کہ ہمارے بچے نے اسکول کی تعلیم کے لیے مدرسے کی مکتب کی چھٹی کی، لیکن یہ کبھی نہیں پائیں گے کہ مدرسے کے ایگزام کی تیاری کے لیے کبھی اسکول کا ایک کھاڑا بھی کیا ہو۔ اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی زندگیوں کے اندر ہم ایسی چیز ڈال رہے ہیں، یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کو گھر سے ہی کہہ کے لایا جاتا ہے کہ بیٹا تیرا آج ایگزام ہے، میں مولانا سے کہوں گی کہ 10 بجے چھٹی دے دینا کہ بیمار ہے میرا بچہ۔ بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے پوچھو کہ بیٹا کیا طبیعت خراب ہے؟ مولانا کچھ بھی طبیعت خراب نہیں ہے، ایگزام ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ کیا ڈال رہے ہیں ہم اندر، یہ بتائیے، ڈال کیا ہے؟ کس چیز کی اہمیت ڈال رہے ہو؟ آپ اناج بو رہے ہیں اور امید کر رہے ہو کہ چاول پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ارے اس تعلیم، دنیاوی تعلیم کو میں یوں نہیں کہتا کہ آپ سرے سے نکال دیجئے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین کی تعلیم کو پسے پشت ڈال دو، پھینک دو، اس کو یکسر ایک دم سرے سے۔ تھک جاتے ہیں ہم لوگ، ماں باپ کو بولتے بولتے تھک جاتے، اور اوپر سے آپ جزا اور سزا کا تو مطالبہ چھوڑ ہی دو۔ ہمارے زمانے میں ہم نے بھی تعلیم حاصل کری ہے، ہاتھ مولانا کے ہاتھ میں پکڑ کے کہہ دیتے تھے کہ پڑھانا تمہارا کام ہے، شکایت لے کر کے نہیں آئیں گے۔ بھائی ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے بچے سے، یہ اخروی تعلیم وہ واحد تعلیم ہے جہاں پہ استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ، میرے پاس پڑھنے والا جو بچہ ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہو چاہے مکتب کا ہو، مجھ سے بہتر تعلیم حاصل کرے۔ آپ دوسرے دنیا بھی لے لو، آپ ایک ٹیلر ماسٹر کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے نیچے جو کام کر رہا ہے وہ کمپلیٹ ماسٹر بن جائے، مجھ سے اچھا بن جائے، نہیں چاہے گا۔ ایک ویلڈر بھی نہیں چاہے گا، کارپینٹر بھی نہیں چاہے گا، کوئی نہیں چاہے گا۔ اب جب بچے کے اندر آپ بچپن سے اس چیز کو ڈالیں گے تو پھر تو آگے چل کے اس کے دل کے اندر ڈر ہی بڑھتا رہے گا، کبھی یہ ڈر، کبھی ڈاکومنٹس کا ڈر، کبھی NRC کا ڈر، کبھی یہ ڈر، بس ڈر ہے ڈر ہے۔ چلیے تصور کیجئے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اگر NRC لاگو ہوتا اتفاقاً، تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ان کے مذاکرے کیا ہوتے ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں کہ یار چل بھائی بنوا لے پین کارڈ، یہ ہوتی راشن کارڈ پر، یہ ہوتی۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اسی کے تناظر میں۔ عمر ثانی حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ سپہ سالار ہیں عبد الملک بن مروان کے۔ عبد الملک بن مروان ان کو حکم دیتا ہے کہ مجھے جنگل کے اندر شکار کے لیے جانا ہے، میرا ساز و سامان، تمبو، ہتھیار اور میری حفاظت کا دستہ پہلے بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کا سب کچھ آگے بھیج دیا، اپنا کچھ نہیں بھیجا۔
ان کے تمبو لگ گئے، حفاظت کا تو دستہ تھا، وہ حفاظت میں لگ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلح بچھایا اور بارگاہ الہ میں رونا شروع کر دیا۔ عبد الملک بن مروان کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رو رہے ہیں، آپ نے ان کو طلب کیا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ توجہ کریں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو الفاظ کہے کہ بادشاہ سلامت، میں اس واقعے کو آخرت سے کمپیئر کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے ہر ساز و سامان اس جنگل کے اندر مہیا کر دیا، پہلے بھیج دیا، آپ سکون سے ہیں، ٹھاٹ باٹ سے ہیں، آپ تمبو کے اندر ہیں، آپ کا بیڈ بھی ہے، آپ کی اہلیہ بھی اندر، سب با عبادت ہے، میں نے کچھ بھی نہیں بھیجا، اپنے سے پہلے، اپنے آنے سے پہلے میں نے اس جنگل کے اندر کچھ بھی نہیں بھیجا، تو میرے اوپر علاوہ آسمان کے کوئی سائبان ہی نہیں ہے۔ میں غور کر رہا ہوں کہ اگر میں نے آخرت میں نیک اعمال کا ذخیرہ اگر نہیں بھیجا، اللہ کے حضور نماز نہیں بھیجی، اللہ کے حضور توبہ نہیں کی، تو میرا کیا بنے گا؟ جب آج ہندوستان میں رہنے کے لیے ہم سے ہمارا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے تو غور کرو، اللہ تم کو جنت کے اندر وداؤٹ ایمان کے سرٹیفکیٹ کے داخل کرے گا؟ تم سے پوچھے گا نہیں تمہارا رب کتنا ایمان لایا، کتنے پرسنٹیج ایمان ہے تیری 6 فٹ کی باڈی کے اندر؟ آخرت کے تناظر میں اس چیز کو دیکھیے کہ آج کے دور میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان میں موجود ہوتے تو ہم اور آپ کو کون سا ایمان والا کہتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس جاتے ہیں اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں، حذیفہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کی لسٹ فہرست بتائی تھی، میں سب کے نام جاننا نہیں چاہتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کون کون ہے اور کون نہیں ہے، آپ صرف اتنا بتا دو کہ اس میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ ہم جس ٹریک پہ چل رہے ہیں یہ ٹریک ہے جنت والا، پہنچ جائیں گے چلتے چلتے جنت پر؟ اگر نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو اس رخ کو موڑ دو، چینج کر دو اپنی زندگی کو اور آ جاؤ سوالات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کسی ایک کے سائے کے نیچے۔ چاہے آپ کسی لائن میں ہو، کاروباری لائن میں ہو، سیاست کی لائن میں ہو، تجارت کی لائن میں ہو، ہر اعتبار سے آپ کو اللہ کے رسول نے جو اپنے صحابہ کو ٹرین کیا، ہر اعتبار سے ٹرین کیا کہ وہ روب سے نہیں ڈرے، وہ پولیٹکس سے نہیں ڈرے کہ میرے سامنے کون ہے کون نہیں ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فیصلہ کرنے سے نہیں ڈرے، ہر ایک کو برابر کا حق دیا۔ فلسطین فتح ہو گیا، وہاں کے لوگوں نے شرط رکھی کہ آپ کے امیر المؤمنین کو بلائیے، ہم بیت المقدس کی چابی آپ کے خلیفہ، آپ کے امیر کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ بیت المقدس چلنا ہے، ایک اونٹنی کو تیار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں مدینے سے اور اسلم سے کہتے ہیں کہ باری باری سب سوار ہوئیں گے اونٹنی پر، پہلے میری باری، آپ مہار پکڑ کے چلیں گے، پھر آپ کی باری، عمر مہار پکڑ کے چلے گا، اور جتنی دیر میں سوار رہا، جتنی دیر آپ سوار رہے، اتنی دیر اونٹنی بغرض آرام کی کھالی چلے گی، تینوں کی باری باری ہو گئی۔ آپ سوچیں، انصاف کا معیار سوچیں آپ کیا ہے اور کون ہے؟ خلیفہ وقت، آدھی سے زیادہ دنیا کا حکمراں، اور کس سے بات کر رہا ہے؟ ایک ادنا سے غلام سے، اپنے ایک خدمت گزار سے۔
روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر کا تسمہ، جوتے کا جو تسمہ تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ اس جوتی کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جب بیت المقدس قریب آتا ہے، اسلم کی باری رہتی ہے، خلیفہ وقت سیدنا عمر بن خطاب نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی ہے. ایسا حکمراں لا کے دے سکتے ہو؟ حضرت اسلم کے بارہا کہنے کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار نہیں ہوتے. آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حج کے موقع پر تشریف لاتے تو کھلی عدالت لگایا کرتے تھے، لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لوگوں کی شکایتیں سنا کرتے تھے. جبلہ نام کا ایک آدمی حضرت عمر کے زمانے میں ایمان لے کر کے آیا، بڑا طاقتور رحیم سعیم آدمی، ایک قبیلے کا سردار ہے، 400 لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا ہے. ایک غلام بھی طواف کے اندر موجود ہے. اس غلام کی جبلہ کی لنگی پر پیر پڑا اور اس کی لنگی کھل گئی. اس کو غصہ آ گیا، اس نے پلٹ کے جبلہ نے اپنے غلام کو تھپڑ رسید کر دیا. وہ بھی کہاں؟ حتیم کے اندر طواف کرتے ہوئے حدود حرم میں. غلام غیرت مند تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے کہ میرے کو فلاں ابن فلاں نے حدود حرم میں حتیم نے مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ نے اس وقت کے پولیس کے آئی جی کو حکم دیا کہ جبلہ کو گرفتار کر کے لایا جائے. لوگوں نے کہا کہ حضرت جبلہ تو بہت طاقتور ہے، 400 لوگ ہیں اس کے ساتھ، کہ سب کو گرفتار کر کے لایا جائے. گرفتار کر کے لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھلی عدالت لگی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے اپنے غلام کو حدود حرم میں تھپڑ مارا ہے. من دخلہ کان آمنا. آپ کیسے اسلام ایمان لے آئے؟ جہاں پہ آپ نے تھپڑ مارا ہے وہ تو امن و امان کی جگہ ہے، آپ ایمان کیسے لے آئے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ حدود حرم کے اندر غلام کو تھپڑ مارے؟ اس نے واقعہ بیان کیا کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میری لنگی پر پیر پڑ گیا اس کا، اور یہ نہیں جانتا کہ جب آقا طواف کر رہا ہو تو غلام طواف نہیں کر سکتا. یہ تجھ سے کس نے کہا کہ آقا طواف نہیں کر سکتا، کہ جب کر رہا ہو تو غلام طواف نہیں کر سکتا؟ بیرے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ غلام سے معافی مانگو، تلا توبہ کرو، اس کو مناؤ، راضی کرو، نہیں تو اسلام کے جو قوانین ہیں وہ آپ پر نافذ کر دیے جائیں. وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کو تھپڑ رسید کیا جائے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور جبلہ کے ہاتھ دونوں پیچھے کر کے اس طرح پکڑ لیے اور اس غلام سے کہا کہ اس کو تھپڑ لگا. اس غلام نے کہا کہ مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے. اس کو اس وقت بہت زور سے غصہ آیا ہوا تھا کہ تو بھائی میں کیا کروں کہ تجھے غصہ آ جائے؟ کہ میں دور سے بھاگ کے آتا ہوں، کہ میں دور جاتا ہوں اور بھاگ کے آتا ہوں، مجھے غصہ آئے گا. کہ تو ٹھیک ہے. حضرت عمر نے اور کس کے پکڑ لیا اور عربی میں اس غلام کو کچھ آر دلائی کہ غلام کو غصہ آ گیا اور اس نے جبلہ کو تھپڑ لگایا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر کہیں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو قریبی میں کہیں وہ جبلہ جس کو حضرت عمر نے تھپڑ لگایا تھا، وہ تھپڑ لگانے کے بعد، غلام سے تھپڑ کھانے کے بعد مرتد ہو گیا. اس نے اسلام چھوڑ دیا. حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں آپ کے قریبی ہوں، اگر آپ نے مجھے ایک ادنا سے غلام سے تھپڑ نہ لگایا ہوتا تو میں آپ کے کام آ جاتا. کہ میں نے تھپڑ کھانے کے بعد ایمان کو اور اسلام کو خیرآباد کہہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 10 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس جبلہ کو ہماری جو حدود ہے اس سے باہر کھدیڑ کے آؤ اور یہ کہہ دینا کہ عمر کا پیغام ہے
کہ جو اسلام میں ایک تھپڑ کو برداشت نہ کر سکا وہ کیا برداشت کرے گا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ان کے جیسا خلیفہ اور ان کے جیسا حکمراں نہ دنیا میں پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، آپ فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہنے جا رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجوسی غلام تھا، اس نے حضرت عمر سے آ کر کے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ مجھ سے زیادہ تاوان وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تو کرتا کیا ہے؟ کہ میں چکیاں بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی چکی بنانا تو بہت اچھا پیشہ ہے، جتنی اس میں آمد ہوتی ہے اس حساب سے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بہت کم وصول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا ہے تو میں ایک بار حضرت مغیرہ سے بات تیرے لیے ضرور کروں گا۔ لیکن وہ یہ بات تو بھول گیا، لیکن اس نے یہ بات یاد رکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ تو کماتا زیادہ ہے، اس حساب سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے بہت کم لیتے ہیں۔ وہ دل کے اندر اس کے دشمنی اور اعتبار سے بھی تھی کہ اس کے باپ دادا کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے فتح کر لیے تھے۔ دیر کے فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صف بندی کر رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہی، اس فیروز نامی مجوسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبا توڑ تیزاب کے اندر چاقو سے بھجا ہوا تھا، اس سے 6 یا 7 یا 8 وار کیے اور ایک وار ناف کے نیچے کیا، جس سے سوراخ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے کہا، فجر کی نماز مکمل کی۔ اور پہلے صحابہ ایسے تھے کہ صف بندی اس انداز سے ہوتی تھی کہ کندھے سے کندھا ایسے ملاتے تھے کہ اگر کوئی چیر کے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا تھا۔ ابو لولو فیروز نے بھی بہت کوشش کی نکلنے کی، وہ نکل نہیں پایا۔ دیر کے اس نے اپنے چاقو سے خودکشی کر لی اور وہیں پر وہ مر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا شدید زخم جو ناپ کے نیچے لگا کہ آپ کو جو بھی دوائی دی جاتی اس زخم کے راستے باہر نکل جاتی۔ آپ کو 27 یا 28 تاریخ کو ذی الحجہ کی زخمی کیا گیا۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو صبح میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور عمر کے نام سے پیغام ان کو سناؤ کہ عمر تمہارے حجرے میں جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون آرام فرما رہے ہیں، وہاں پہ عمر دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو جا کر کے لے کے آؤ۔ میرے کے ماں عائشہ نے اجازت دے دی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے کفن دینا، مجھے دفن دینا، میری نماز جنازہ پڑھنا، ابھی مجھے دفن مت کرنا، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے لے جا کر کے رکھ دینا اور ایک بار پھر سے اجازت طلب کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے عمر کی خلیفہ رہتے ہوئے، امیر المؤمنین رہتے ہوئے عمر کے روم میں آ کر کے اجازت دے دی ہو، ابھی عمر دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں دفن ہونا چاہتا ہے، یہ کہنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہی کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کو کفن دفن دے دیا گیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے سامنے رکھا گیا اور پھر سے اجازت طلب کی گئی، آپ نے پھر اجازت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب میں دفن کیا۔ یہ ہے اس حکمراں کا حال
جو اس دنیا میں آدھی دنیا سے زیادہ حکمران ہے، سب کچھ چھوڑ دیا اس نے، سب کچھ، کہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو 70 سے 80 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی عربی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جبہ ہدیہ دیا، آپ نے اس کو پہن کر کے خطبہ دیا، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے گئے اور مشکیزہ بھرا اور ایک بوڑھی کے گھر میں پانی بھرنے لگے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہمیں حکم کر دیتے، یہ کام ہم کر دیتے، کہ فرمایا نہیں، عمر نے یہ جبہ پہنا، عمر کے اندر تھوڑی اکڑ آ گئی تھی۔ یہ حال ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو رب سے جڑنا ہی نہیں چاہتے، مخلوق سے جڑے رہتے ہیں، موبائل لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی کیوں آتے ہیں مسجد میں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب سے کنیکٹ ہو جاؤ نا، مخلوق کو چھوڑ دو۔ مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نے دعا پڑھ لی اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اب رحمت کے دروازے اگر کھولنا ہے تو رب سے کنیکشن جوڑو، مخلوق سے توڑ دو۔ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد میں موبائل لینے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے موبائل لینے کی؟ بتائیے، آپ اللہ سے کنیکٹ ہونے آئے ہیں یا مخلوق سے؟ چلو بے رکھے بھائی جیب میں کام رکھ کے کر رہے تھے، لے آئے مسجد، لے آئے تو فلائٹ موڈ پہ ڈال دو، وہ اس کے طریقے بھی ہیں۔ میں بارہا اعلان کرتا ہوں مصلی سے، ہر نماز میں اعلان کرتا ہوں الحمدللہ علاوہ فجر کے، کہ اپنے اپنے موبائل بند کر لو، لیکن الحمدللہ کسی نہ کسی نماز میں بج ہی جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں کہ نیت باندھی اللہ اکبر، سامنے موبائل رکھا اور گھنٹی بجی، یہ نماز میں دیکھو گھنٹی کٹ کر رہا ہے، کمال ہے۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی صحابی ادنا سا اگر آج موجود ہوتا، مسجد میں بیٹھے رہتے، میں دیکھتا رہتا ہوں واٹس ایپ پہ میسج چل رہا ہے، بھائی کر کیا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا میسج دینا چاہ رہے ہو تم؟ کیا نوٹ کر رہے ہیں تمہارے کرامن کاتبین؟ کس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں؟ کیا لکھیں گے؟ وہ کنفیوز کر دیا تم نے کرامن کاتبین کو بھی۔ مسجد میں بیٹھنے کا ثواب لکھیں گے، مسجد کے باہر کا کیا لکھے ہو؟ ارے اتنا ضروری ہو گیا موبائل کہ آپ 10 منٹ کے لیے مخلوق سے کٹ نہیں سکتے، خالق کے نہیں ہو سکتے۔ ابھی بھی ہوش میں آ جائے مسلمان تو اچھا، نہیں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اپنی بربادی کا سامان اپنے ہاتھ سے بو رہے ہیں۔ میں ایک دن کے لیے گھر جاتا ہوں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میری بلڈنگ کے نیچے ہمارا نوجوان اسی موبائل میں 2:30 سے 3 بجے تک پب جی جیسا حرام کام کرتا رہتا ہے۔ یہ نوجوان ہے۔ آپ فجر کا مشاہدہ کرو، کتنا ہمارا نوجوان اس فجر کی نماز میں موجود ہے، اور ہم رحمت کی امید کرتے ہیں خدا سے، جنت کی امید کرتے ہیں خدا سے۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں میرے محترم بزرگ اور دوستوں۔ میں اس کا پریکٹیکلی مشاہدہ کر چکا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نہیں کر چکا ہوں، میں دوسروں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں میری بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ نے اولاد دی ہے، میں اس پر پریکٹیکلی مشاہدہ کرتا ہوں۔ ابھی گنپتی تھا، میں آپ کو مختصر بات بتاتا ہوں، میں نے میری بچی کو بتایا کہ بیٹا اگر یہ بولے آپ کو تو آپ کو نہیں بولنا ہے، آپ کے اس کے عوض میں کیا بولنا ہے۔ میں نے اپنی بچی کو سمجھایا کہ اگر بولے گنپتی بپا تو تم کو کیا بولنا ہے۔ میری بچی نے وہی بولا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ لوگ گواہ پوچھ لو، میری بچی کو 1 ہفتے کے لیے اسکول سے سسپینڈ کر دیا گیا۔ میں گیا، میں نے جا کے پرنسپل سے بات کی، انتظامیہ کو طلب کیا، کہاں لکھا ہے رول بتائیے۔ آپ کسی بھی مذہب کو فالو کرنے کے لیے فورس نہیں کر سکتے، میری بچی جو ہے وہی بولے گی۔ ہم جس چیز پر اتنی توجہ دے رہے ہیں، جس تعلیم پر، یہ تعلیم وہ تعلیم ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد ساری تعلیم کی ڈگریاں اکٹھی کر لینا، تمہاری قبر پر قل اللہ پڑھنے کے قابل تمہاری اولاد ہوگی۔ اور اس مکتب میں تمہارا بچہ اگر 10 سے 15 منٹ سے